نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے نے انہاں دی عظمت اور انہاں دی شان اور انہاں دا مقام جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند بنایا ہے، بڑا اونچا بنایا ہے، لیکن بعض لوگ بدقسمتی دے نال ایسے بھی نے کہ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اپنے دلاں دے اندر حسد بغض اور کینہ رکھ دے ہیں۔ وہ جڑا حسد اور بغض رکھ دے نے وہ موٹیاں دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تے ہے کہ لو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول نو وراثت دا حصہ نہیں دیتا۔ باغ فدق والا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کیونکہ وہ بڑا تفصیل والا مسئلہ ہے، وقت کم ہے، وہ دی بیان کرن دا وقت نہیں۔ تے دوسرا مسئلہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ساتھی ایک تانوں کہے کہ حضرت عمر نے یا جناب ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی نو انہاں دا حصہ نہیں سی دیتا، باغ فدق نہیں سی دیتا، تے وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اندر پورے دا پورا باغ فدق چک کے جناب علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوواں نو دے دیتا سی۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن میں صرف شارٹ کٹ تانوں دسیا ہے کہ کوئی کہے تے تسی کہہ سکتے ہو بھی تو جھوٹ بولنا ہے، حقیقت گل ہے۔ دوسرا بے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ خلافت جڑا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق سی، تو تمام صحابہ کرام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خیانت کی تھی، تے او چک کے ابو بکر نو حق دے دیتا، پھر عمر نو دے دیتا، پھر عثمان نو دے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری ایام اندر آپ نے فرمایا کہ میں نو قلم تے کاغذ لیا کے دیو، میں تو انہوں کچھ لکھ دیواں۔ تو بیلی کہندے نے بھی وہ حضرت عمر نے پھر وہ کاغذ تے قلم نہیں سی منگوایا، کیونکہ نبی پاک نے حضرت علی دی وصیت لکھنی سی، اے لکھنا سی کہ میرے تو بعد تسی حضرت علی نو خلیفہ مان لیا جے، خلیفہ بلا فصل۔ ایسی کوئی گل نہیں، اگر نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر خلیفے دی وصیت لکھنی ہوندی یا زبان چو خلیفہ مقرر کرنا ہوندا تو آپ جناب علی نو نہ کر دے، جناب ابو بکر صدیق نو کر دے۔ اے دی دلیل کی ہے؟ اے دی دلیل بخاری اندر ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کہ میں نو خود نبی پاک نے آکھیا کہ کدی کدی میرا دل کردا ہے کہ میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو کٹھیاں کراں اور کٹھیاں کر کے تے اپنا خلیفہ ابو بکر نو مقرر کر جاؤں۔ یہ بخاری چ باقاعدہ روایت ہے، صحیح البخاری جتھے حکومت و قضاء دا باب ہے اتھے تانوں یہ حدیث لب جائے کہ میرا دل کردا ہے میں سارے نو جمع کر کے تے ابو بکر نو اپنا خلیفہ مقرر کر جاؤں، تاکہ میرے جان تو بعد کوئی خلافت دا متمنی تمنا نہ کرے یا کوئی سیدھی بڑی گل کرن والا کوئی گل نہ کرے، میں پہلے ہی مقرر کر جاواں۔ لیکن میں مقرر اس واسطے نہیں کردا، میں دل وچ گل سوچی ہے کہ میں نو اس کام کرن دی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے جان تو بعد اگر ابو بکر صدیق تو علاوہ کوئی اور خلیفہ بنیا تے نہ انہوں مسلمانہ نے قبول کرنا ہے تے نہ انہوں عرشاں والے رب نے قبول کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ روایت صحیح البخاری وچ موجود ہے۔ لہذا باغ فدق دا مسئلہ بھی حل ہو گیا تے خلافت دا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہون اس تو بعد بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ صحابہ معاذ اللہ امامدار نہیں سن، صحابہ جنتی نہیں نے،
تے انہوں پھر اینا ہی کہنا ہے بھی بھائی ایک کام کر، تو کوئی چنگا ڈاکٹر لب جڑا دماغ دا علاج کر سکتا ہے تے تو آپ دے دماغ دا علاج کروا، تیرا دماغ صحیح نہیں۔ یہ گل مذاق دی نہیں ہے، صحیح گل ہے۔ اے ویکھو نا ہن اس وقت دینے کے رات فی الحال تے دینی ہے نا، تھوڑی دیر بعد ہی رات شروع ہونی دینے تے ہن دینے تے کوئی بندہ کہے بھی نہیں بھائی رات ہے تے اسی انہوں دن دیاں دلیلہ تے نہیں نہ دینیاں، بلکہ انہوں کہنا یار ساری دنیا ویکھ پئی ہے بھی دینے تے تو کلا بندہ کہیں جانا رات ہے، یا تے تیرے دماغ نو کو مسئلہ ہے تے یا تیریاں آنکھاں نو کو مسئلہ ہے، بے ہے دینے تے تو کہیں جانا رات۔ ساری دنیا منی بیٹھی ہے، اسمان والا گواہ ہے، زمین والے گواہ نے، فرشتے گواہ نے، قرآن گواہ ہے، نبی پاک دا دور گواہ ہے اور صحابہ دا دور گواہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ظاہر باطن ہر شے گواہ ہے کہ صحابہ امامدار نے، صحابہ جنتی نے، تے جنہوں حجے بھی صحابہ وچوں ایمان نہیں نظر آندا ادو پھر اپنے دماغ دا علاج کروانا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے جنہ ٹائم بچ گیا میں انہیں وقت دے وچ ایک کام کر لگا، انج کہہ لو بھی جی میں وہ گل بنی ہوئی ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، مغرب کیڑا کو 1.5 گھنٹہ پہ ہے۔ بہرحال انج گل کہ وہ کہتے ہیں نا بھی دریا نو یا سمندر نو کوزے چ بند کرنا، تو تھوڑے جے وقت اندر میں تانوں پورا قرآن سنانا ہے نبی پاک دے صحابہ دی شان اندر کہو انشاءاللہ، پورا قرآن نبی پاک دے صحابہ دی شان اندر 10-15 منٹاں دے وچ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ کوئی کہندا ہے قرآن پاک 6 جگہ تے صحابہ دا ذکر آیا ہے، کوئی کہندا جی 7 جگہ آیا ہے، کوئی کہندا 100 وری آیا ہے، کوئی کہندا 200 وری آیا ہے۔ میں کہنا پورا قرآن ہی صحابہ دی شان چاہے ہے، سارا قرآن۔ توجہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت صحابہ پہلا پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ اے 30 پارے پورے انج نہیں ہونے، تسی اچھی اچھی سبحان اللہ ہر ایت تے کہنی دے پھر پورے ہونے نے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ دوسرا پارا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، عظمت صحابہ، فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ تیسرا پارا فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ چوتھا پارا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تو ترجمہ ہوندا
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ عظمت صحابہ پنجواں پارا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ چھٹا پارا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عظمت صحابہ ستواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا۔ اللہ اکبر۔ عظمت صحابہ آٹھواں پارا فریقاً ہدا وفریقاً حقت علیہم الضلالہ۔ عظمت صحابہ نواں پارا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ عظمت صحابہ دسواں پارا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ عظمت صحابہ گیارہواں پارا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ عظمت صحابہ بارہواں پارا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ عظمت صحابہ تیرہواں پارا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ عظمت صحابہ آنا ومن اتبعنی۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ چودواں پارا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنہ۔ عظمت صحابہ پندرواں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ سولہواں پارا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ عظمت صحابہ ستارہواں پارا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ عظمت صحابہ اٹھارہواں پارا اللہ اللہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی برات دیاں ایتاں نے 18ویں پارے دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم عظمت صحابہ 19واں پارا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ عظمت صحابہ 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ عظمت صحابہ 21واں پارا اللہ اللہ فرمایا ما جعل ادعیاءکم وابناءکم ذالکم قولکم بیفواہکم۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر۔ عظمت صحابہ 22واں پارا اللہ دا قرآن فرمایا یا نساء
النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. عظمت صحابہ 23واں پارہ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ. عظمت صحابہ 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. عظمت صحابہ 25واں پارہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. عظمت صحابہ 26واں پارہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. عظمت صحابہ 27واں پارہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. عظمت صحابہ اللہ اکبر 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سیدہ خولہ دا ذکر ہے. عظمت صحابہ 29واں پارہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ دے قرآن دا 30واں پارہ عظمت صحابہ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. اللہ 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 اکبر. اللہ ایک پارہ نہیں، ایک رکوع نہیں، پورا قرآنی میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت ذکر کردہ ہے، صحابہ دی شان بیان کردہ ہے. عظمت والے صحابہ، شان والے تے مقام والے صحابہ. اللہ اکبر. او کنہ کو یزدانی شہید رحمہ اللہ ایسے جگہ تے فرمایا کردے سن او گالیاں کڈن والے کنیاں کو کڈن گے، تبرہ کرن والے کنہ کو کرنگے. نہ ساڈا مسلک گالی ہے، نہ ساڈی دعوت گالی ہے، نہ ساڈا منہج گالی ہے. اوہ اسی تے ہی کر سکنیاں. اوہ جنیاں او گالیاں کڈنگے اسی او دے تو ڈبل قرآن دیاں ایتا پڑھ کے سڑاواں گے. ساڈے کل قرآن پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی اندر. اللہ اللہ او دے یار بھی وکھرے سن. آخری گلا او دے یار بھی وکھرے سن، دلدار بھی وکھرے سن. او دے یار بھی وکھرے سن، دلدار بھی وکھرے سن. ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا، میرے سونے دی سیرت دا، میرے سونے دی سیرت دا یارو عنوان بڑا سونا. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کوئی وقت نے وفا نہیں کیتی، پھر موقع ملیا نا جدو لاہور آئے تے اے انشاءاللہ پورا مضمون عظمت صحابہ دا تواڈے سامنے ذکر کرانگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.